السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت واک کر رہا ہوں بڑی خوبصورت باد نسیم، یعنی صبح کی ہوا چل رہی ہے، لیکن کیونکہ سورج ہے کڑاکے نکالے گا، ابھی پسینہ آ جائے گا۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، یہ کہانی سنانے سے پہلے میں خود بڑا ایموشنل ہوں، اور یہ کہانی کل رات جب میں سونے لگا تو سونے سے کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی۔ میں نے دیکھا تو سعودیہ کا نمبر تھا۔ خیر میں نے ریسیو کی، غنودگی میں تھا، اور میں نے سوچا یہ تھا کہ ان سے کہوں گا کہ یار آپ آڈیو میسیج ریکارڈ کر لیں، میں سن لوں گا، اس کے بعد ہم ڈسکشن کر لیں گے، جو میں سب کو کہتا ہوں۔ تو جو اس طرف سے بات کرتا اس نے کہا السلام علیکم بھائی جان، میں الجبیل سے بات کر رہا ہوں، اور میں سی اے کا رکھا ہے میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو اس نے کہا جی کہ میرا نام قاسم ہے اور میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، لیکن افتخار بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہانی آپ منیمم لوگوں کو سنائیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اب اللہ کا بندہ جب مجھے کال کر دینا تو میں اس کو ٹالتا نہیں ہوں، میں نے پھر اس کو کہا اچھا چلیں سنائیں۔ میں نے تکیے کے اوپر اسپیکر کھول کے موبائل رکھ لیا اور میری آنکھیں بند تھیں۔ دوستو، قاسم نے مجھے کہا کہ میں نے سی اے کا رکھا تھا اور جاب میری ہو گئی سعودی عرب کے اندر، کوئی 2-3 سال اس نے پاکستان میں کام کیا، الجبیل میں اس کی جاب ہو گئی، اور جاب بھی بڑی اعلیٰ، مطلب لاکھوں روپے تنخواہ، اور ایک ولا ملا ہوا تھا پاکستان کے اندر۔ اس کی والدہ اور ایک بھائی اور ایک بھابھی اور ان کے 2 بچے۔ اب وہ لوگ جب یہ سیٹل ہو گیا تو انہوں نے کہا یار اس کے لیے رشتہ تلاش کریں، تو قاسم کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا گیا، اور ایک لڑکی ڈھونڈی گئی جو ڈاکٹر تھی، کیونکہ اس نے سی اے کا رکھا تھا، بڑا اعلیٰ سٹیٹس تھا اس کا، پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا گھر تھا، گاڑیاں تھیں، ویل سیٹلڈ لوگ تھے، جس کو ہم عرف عام میں ایلیٹ کلاس کہتے ہیں۔ تو قاسم کہتا ہے جی کہ میرے لیے ایک ڈاکٹر ڈھونڈی گئی، ڈاکٹر فروا، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ ابھی اپنی ہاؤس جاب کے بعد فارغ ہوئی تھی اور جاب کی تلاش میں تھی، تو یہی وقت تھا کہ کسی نے وہ رشتہ بتایا، یہ گئے، تو وہ جب اس کی والدہ نے دیکھی، اس کے بھائی اور بھابھی نے دیکھی تو ان کو تو بہت اچھی لگی۔ تو قاسم کہتا ہے میں نے یہ شرط رکھی کہ میں پاکستان آؤں گا اور ڈاکٹر فروا سے ملوں گا اور میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب ڈاکٹر فروا کی والدہ کو بتائی گئی اور 2 بھائیوں کو، تو انہوں نے کہا ہاں جی بسم اللہ، آپ جب مرضی آ جائیں۔ تو کہتا جی میں نے کوئی 1.5 مہینے بعد چھٹی لی، میں پاکستان آیا، پاکستان آ کے ہم لوگ ان کے گھر گئے، ڈاکٹر فروا کو دیکھا، ملے، بات چیت ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے، قاسم کہتا ہے کہ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے جب فروا چائے لے کر آئی ہے، جس طرح سے ہوتا ہے، اور وہ آ کے بیٹھ گئی، تو اتنی دیر میں اس کے 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر فروا تھی۔ تو کہتا جی کہ ایک شخص داخل ہوا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور بڑا ڈیسنٹ سا تھا۔ تو ڈاکٹر فروا نے دیکھتے ہی سلام کیا اس کو، ذیشان بھائی السلام علیکم، اور اس نے کہا ذیشان بھائی میں نے آپ کے لیے کسٹرڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اور آپ جلدی سے کھانا کھا لیں، تو اس کے بعد کسٹرڈ آپ نے کھانا ہے۔ ہمارا تعارف کرایا کہ یہ ہیں اور میرے رشتے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ کہتا مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ کون ہے ذیشان بھائی، اور میری ہونے والی وائف اس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کری۔ تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے، تو نے کہا جی یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، میری پھپھی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھپھا پہلے مر گئے تھے، ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کہتا میری والدہ نے فروا کی والدہ کو کہا تھا کہ یہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ پلیز فروا ان کو گھر دکھاؤ۔ تو وہ ہم ٹیرس پہ چلے گئے اوپر 1st فلور پہ، اور اس کے بعد باتیں کرتے رہے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ فروا کیسے سوچتی ہے، اس کا انسانوں کو دیکھنے کا انداز کیسا ہے، یہ کتنی رحم دل ہے، کتنی نرم دل ہے۔ کہتا ڈاکٹر فروا بڑی اچھی بات کری تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کمرہ کون سا، تو اس نے کہا یہ کمرہ میرا ہے، یہ ساتھ والا جو کمرہ ہے یہ ذیشان بھائی کا کمرہ ہے۔
کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے جو 2 بھائی ہیں وہ نیچے رہتے ہیں, والدہ نیچے رہتی ہیں, اوپر والے پورشن میں جو 2 کمرے اس کے اندر ایک میں پھپھی زاد بھائی رہتا ہے اور ایک میں ڈاکٹر فروا رہتی ہے. اب ڈاکٹر فروا جو ہے اس نے بتایا کہ وہ جگر کے شعبے میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہے اور کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے. کہتا میری بات چیت ہوئی, میں وہاں سے نکلا. کہتا ہم جب واپس جا رہے تھے, گاڑی چلا رہے تھے, تو میں نے اپنی والدہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر فروا جو ہے وہ مطلب کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی. تو میری والدہ نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی کچھ خوش سی نہیں لگی, لیکن ہوتا ہے جب لڑکیوں کو یہ احساس ہونا کہ انہوں نے بیایا جانا ہے, اور خاص طور پہ ڈاکٹری کرنے کے بعد جب عمر 28-30 تک پہنچ گئی تھی, اس کی تقریباً 28 سال عمر تھی یا 30 سال, تو لڑکی ذرا پکی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے. لیکن میری والدہ نے بھی یہ کہا کہ ان کی پھپھی کا بیٹا ذیشان ان کے گھر میں کیوں رہتا ہے. تو میرے بھائیوں نے اور بھابھیوں نے بھی اعتراض کیا. خیر قاسم کہتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو جھٹک دیا, لڑکی اچھی تھی, ڈگری اچھی تھی, اور خیر ہمیں کہتا مجھے نوکری کروانی تو نہیں تھی, لیکن اگر یہ الجبیل جا کے نوکری کرتی تو اس کو بہت اچھی نوکری مل سکتی. دوستو الجبیل جو ہے سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے, دنیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے, اور کبھی آپ جائیں تو ضرور دیکھیے گا. یہ ساری گفتگو رہی اور یہ لوگ آتے جاتے رہے, لیکن انہوں نے یہی دیکھا کہ فروا جو ہے اس کا رویہ جو ہے ہمیشہ ان کے آنے کے بعد بڑا ٹھنڈا سا رہتا ہے اور بڑا دھیما سا ہو جاتا ہے. شادی کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی. مہندی والے دن قاسم کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میری بیوی ذیشان کو دیکھ رہی تھی. ذیشان میری بیوی کو دیکھ کے مسکراتا تھا, ان کی نظریں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی تھی اور مسکراہٹیں ایکسچینج ہو رہی تھی. کہتا ہے یہ چیز مجھے بہت بری لگ رہی تھی, ناقابل برداشت تھی میرے لیے. اس کے بعد شادی والے دن جب رخصتی ہوئی ہے تو جی ذیشان بھائی کو بلاؤ, ذیشان بھائی کو بلاؤ. ذیشان بھائی آئے ہیں, انہوں نے سینے سے لگا کے دعائیں دی, وہ بھی رو رہے تھے, یہ بھی رو رہی تھی, اور اس کو رخصت کر دیا گیا. کہتا میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بھائی, اس کے بھائی ہیں, اس کی ماں ہے, رخصت کر رہے ہیں ذیشان بھائی. تو خیر کہتا جی میں جب ہم گھر پہنچے ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد اب کہتا جی میری پہلی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ, ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو اس نے ایک دم سے مجھے روکا. اس نے کہا 1 منٹ قاسم میں ذرا ایک کال کر لوں, اور اس نے کال کی اور دوسری طرف سے ذیشان صاحب. تو نے کہا جی ذیشان بھائی السلام علیکم, اچھا وہ فلاں گولی یہ اور فلاں گولی وہ اور فلاں کھا لینا, یہ کہہ کے اس نے کہا سوری قاسم وہ ذیشان کی دوائی کا وقت ہو گیا تھا. کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا سین چل رہا ہے, ذیشان بھائی کون ہے اور اس کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے یا حیثیت ہے, اور ان کے گھر میں کیوں رہتا ہے, یہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتی ہے. کہتا ہے یہ بہت سارے سوال تھے جو مجھے تنگ کر رہے تھے اور میرے ذہن میں شک کا بیج بو رہے تھے. کہتا جی اگلے دن ولیمہ تھا, ولیمے پہ کیا ہوا جی کہ سارے گھر والے آگے, سب سے ملی اور دروازے کو دیکھ رہی تھی, دلہن بنی ہوئی, تو اس نے سب سے پوچھا ذیشان بھائی کہاں ہے. کہتا میں ساتھ کھڑا ہوں. تو انہوں نے کہا جی وہ گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں. اتنی دیر میں ذیشان صاحب آئے اور ذیشان صاحب نے آ کے اس کو پیار دیا اور یہ بڑی خوش ہو گئی. کہتا میرے لیے بڑی قابل اعتراض بات تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ذیشان صاحب اور میری بیوی, اور یہ کس طرح کی محبت ہے جو ان کے درمیان ہے. خیر کہتا جی میں 1 مہینہ پاکستان رہا, 1 مہینے میں سے کوئی 26 دن میری بیوی روز صبح جاتی تھی اور شام کو آ جاتی تھی. کئی بار میں بھی وہاں رک جاتا تھا اپنے سسرال, کئی بار میں شام کو لینے چلا جاتا تھا. 1 مہینے کے بعد جب ہماری ٹکٹ ہو گئی اور میں اس کو الجبیل لا رہا تھا سعودی عرب, تو ذیشان بھائی آئے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے, رخصت ہوئی, بڑی روئی ذیشان بھائی سے مل کے, اور ان کو کچھ تاکیدیں کی کہ وقت پہ دوائی لینی ہے, وقت پہ سونا ہے, وقت پہ کھانا ہے. کہتا میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. جہاز میں بیٹھے ہوئے اس نے کوئی زیادہ بات نہیں کی اور ہم سعودی عرب پہنچ گئے. کہتا جب میں
تو وہاں پہنچا ہوں الجبیل، کیونکہ ان کا جہاز اترتا ہے، وہ میں علاقے کا نام بھول گیا، خیر ابھی آ جائے گا ذہن میں. تو وہاں سے کیونکہ الجبیل میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، تو کہتے جی ہم گھر پہنچ گئے. اس نے میرا گھر دیکھا، بڑی خوش ہوئی اور بڑی نارمل سی گفتگو کر رہی تھی، جبکہ میرا خیال تھا کہ اس کا ریئیکشن کسی اور طرح کا ہوگا اور یہ بہت زیادہ خوش ہوگی. اور اس نے آتے ہی گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے جان بھائی کو کال کی. کہتا میں فریش ہونے چلا گیا. میں سوچ میں مبتلا ہو گیا اور میری یہ ڈسکشن میری والدہ سے فون پہ رہنے لگی کہ یہ کیا چکر ہے، فروا کا رجحان اتنا زیادہ ڈاکٹر فروا کا رجحان اتنا زیادہ ذیشان بھائی کی طرف کیوں ہے. کہتا مجھے اس کا جواب چاہیے تھا، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. کہتا جی ہم وہاں رہے تقریباً کوئی 13 یا 14 دن کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا جی کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میری ٹکٹ کراؤ، مجھے پاکستان جانا ہے. تو کہتا جی میں نے بالکل ٹھیک ہے تھا، میں آفس میں تھا، میں نے ٹکٹ کرا دی. اگلے دن کی رات کو میں گھر آیا. جب گھر آیا ہوں تو میں نے اپنی بیوی سے تفصیلات پوچھی. میری بیوی کچن میں تھی. کہتا میں نے اپنی ساس کو کال کی، السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں کہا آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کہا آپ کی طبیعت؟ اس نے کہا میری طبیعت کو کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں. وہ ذیشان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یار میری بیوی کتنی چھوٹی ہے، اس نے مجھ سے کہا میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتا میں نے اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کی. اگلے دن میں اس کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے چلا گیا اور دمام ایئرپورٹ ڈراپ کرنے چلا گیا اور چھوڑ کے آ گیا. اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ یار میری بیوی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں ایسے کر رہی ہے. تو دوستو قاسم بڑا پریشان رہنے لگا. میں نے کہتا اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اس کو پک کر لینا ایئرپورٹ سے. تو جب میرے بھائی اور بھابھی، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. تو کہتا جی میرے بھائی اور بھابھی اس کو گھر لے کے جا رہے تھے. اس نے کہا نہیں جی آپ نا مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں. وہ گھر چلی گئی، گھر گئی ہے اپنے 3 دن وہاں رہی. 3 دن کے بعد جو ہے وہ میرے گھر آ گئی. 2 دن وہاں رہی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. میری والدہ جب اس کی والدہ کی طبیعت پوچھنے گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت تو ٹھیک ہی ہے، بس ایسی رہتی ہے، لیکن ذیشان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو شاید یہ اس وجہ سے آئی ہے. اب کہتا جی میں بڑا حیران یہ تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ایک نامحرم ان کے گھر میں رہتا ہے اور ماں بھی دھڑلے سے بتا رہی ہے جی کہ ذیشان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہ شاید ڈاکٹر فروا جو اس وجہ سے پاکستان آئی ہو. کہتا ہے میں تو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک ایسی فیملی ہے کہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. قاسم کہتا ہے جی میں نے بھی ٹکٹ کرائی، میں بھی پاکستان آ گیا، لیکن میری بیوی کا زیادہ ٹائم اپنے ماں کے گھر میں گزرتا اور میں اس بات پہ بہت کوڑنا شروع ہو گیا. میرا بھائی، میری بھابھی، میری والدہ اور میں، ہم سب پریشان رہنے لگے. لیکن ہم کچھ شاید وہ زیادہ نہیں سوچتے، میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا، کیونکہ میری وہ بیوی ہے اور وہ اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اور وہ جھوٹ بول کے پاکستان آئی ہے. کہتا میں اب اس سے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اگر میں یہ ساری بات کر دیتا تو ہم سٹینڈ کہاں کرتے، ہمارا رشتہ کہاں سٹینڈ کرتا، ہم اس کو آگے کیسے بڑھاتے. تو میں زندگی کو اور رشتے کو چانس دینا چاہ رہا تھا، میں خاموش رہا. کہتا جی تقریباً کوئی 22-23 دن رہنے کے بعد میں اور ڈاکٹر فروا کہتا ہم واپس الجبیل چلے گئے. کہتا جب میں وہاں پہنچا تھا، کیونکہ میں نے اس کی سی وی سبمٹ کر رکھی تھی اور اس کو ایک بہت اچھی نوکری کی آفر آ گئی وہاں کے ایک ہاسپٹل میں. بڑی اچھی تنخواہ تھی، بڑی اچھی مراحت تھیں. تو میں بڑی خوشی وہ لے کر آیا اور میں نے اس کو ای میل دکھائی. میں کہا دیکھو اور شروع کرو. تو اس ڈاکٹر فروا نے کہا نہیں قاسم میں نے جاب تو کرنی، لیکن میں ابھی نہیں کر سکتی، میں تھوڑی سی پریشان ہوں، تو یہ اسپیل نکل جائے پھر میں نوکری کروں گی، لیکن ابھی نہیں. تو اس نے اس کو رد کر دیا. ڈاکٹر فروا میرے پاس رہتی تھی
گھر میں تو میں سارا دن نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں آ جاتا تھا اس کے باوجود وہ میسیجنگ کر رہی ہوتی تھی، وہ بات کر رہی ہوتی تھی ذیشان بھائی سے، اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہتی تھی اور بہت اداس رہتی تھی، چہچہاتی نہیں تھی، کھلتی نہیں تھی. اس طرح ایک شادی کے بعد ہوتا ہے نا، ایک جوڑا بڑا راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. کہتا ہے وہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی، جبکہ ہمارے گھر میں پیسے سمیت، محبت سمیت کسی چیز کی، رزق کی کوئی کمی نہیں تھی. کہتا جی تقریباً کوئی 3 مہینے گزرے ہیں اور اس کو ایک کال ہے یہ پاکستان سے، اور اس کے بعد اس کو کچھ واٹس اپ آیا ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے اس میں. کہتا مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن شاید کوئی تصویریں تھیں، اور اس نے مجھے کہا جی کہ مجھے فوری طور پہ پاکستان جانا ہے، آپ میری ٹکٹ کرا دیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا دیکھیں میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں اور یہ میرا شرعی حق ہے، آپ میری ٹکٹ کرا دیں. کہتے ہیں میں نے ٹکٹ کرا دی، یہ پاکستان پہنچی ہے. جب میں نے بھائی سے کہا کہ اس کو وہاں سے وہ کر لیں، ریسیو کر لیں، پک کر لیں، تو بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ تو اس کا بھائی اور اس کی والدہ اس کو ایئرپورٹ سے اپنے گھر لے گئے. کہتا مجھے بڑا اعتراض ہوا کہ پہلے گھر جاتی، میری ماں سے ملتی، ایک آدھ دن رہتی، اس کے بعد اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی، لیکن میں خاموش ہو گیا. لیکن مجھے تیش بڑا چل رہا تھا. اور جب میری والدہ نے مجھے بتایا کہ آج 1 ہفتہ ہو گیا اور 1 ہفتے میں صرف وہ 1 دن کے لیے آئی تھی، یہاں سے کپڑے لیے اور کوئی جوتیاں اور کوئی چیزیں لیں اور پھر واپس چلی گئی، اور بڑی خاموش تھی اور کچھ خاص لفٹ بھی نہیں کرائی. تو کہتا ہے مجھے ڈاکٹر فروا پہ، اپنی بیوی پہ بڑا غصہ آیا. کہتا میں بڑا کڑا، میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے. اور اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کو کسی طرف لگا دوں. میں شدید پریشان ہو چکا تھا، شدید غصے میں تھا کہ میری بیوی جب چاہتی ہے پاکستان چلی جاتی ہے، لیکن وہاں سے میرے گھر نہیں جاتی جو اس کا اپنا گھر ہے، وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پہ اس کا ایک نامحرم کزن ذیشان بھائی رہتا ہے. کہتا ہے جی مجھے اس بات پہ شدید غصہ تھا اور میں نے طے کر لیا کہ یار میں اب اس معاملے کا تیا پاچا کر دوں گا اور میں نے کٹی کٹا نکالنا ہے. اب قاسم کہتا ہے میں ایسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن میری امی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ فروا سے کہیں نا کہ اپنے گھر میں آ کے رہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ بڑی پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں میں ابھی نہیں آ سکتی، ذیشان بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتا مجھے تیش چڑھ گیا، میں نے ٹکٹ پتہ کی. کہتا اتفاق سے مجھے رات 12 بجے کی ٹکٹ مل گئی اور میں شدید غصے میں نے 4 کپڑے لیے، پیکنگ شیکنگ کوئی نہیں کی، اور میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں اس کی ٹھیک ٹھاک پہلے بےزتی کروں گا اور میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ مطلب ذیشان کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس سے میری زندگی کا، میرے معاملات کا کیا تعلق ہے، میری بیوی کا کیا تعلق ہے. کہتا جی میں پاکستان آیا اور جب السلام علیکم جی کیا حال ہے جناب. جب میں پاکستان آ کے کہہ رہا ایئرپورٹ پہ اترا اور بڑے تیش میں تھا، سامان میرے بھائی نے لیا، گاڑی میں بیٹھے، جیسی گاڑی چلی ہے تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ذیشان بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتا میں ایک دم سے کہتا جی میرا غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، رفو چکر ہو گیا، اور پہلے تو میں چمبے کا شکار ہوا، پریشان ہوں. میں کہا کیسے؟ کہتا جی پتہ نہیں، لیکن ذیشان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تقریباً شام کو 6-7 بجے، اور اب فجر کے بعد کہتا جی اس کا جنازہ ہے. کہتا میں ایک دم سے میرا سارا غصہ ٹھس ہو گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہے تو اللہ کی رضا، لیکن چلو میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا اور اب شاید بہتر صورتحال ہو جائے. تو ہم پہلے گھر گئے، گھر جا کے میں نے چینج کیا. چینج کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ میں جنازے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں پہنچ گیا اپنی سسرال. کہتا ذیشان کی میت پڑی ہوئی تھی، سب رو رہے تھے اور میت کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی یہ میری بیوی ڈاکٹر فروا، بالکل خاموش، دوپٹہ لے رکھا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، سسک رہی تھی، چیخو پکار نہیں کر رہی تھی. اور اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے کے بعد میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کے پھوٹ کے رونے لگی. شاید میرا انتظار کر رہی تھی. کہتا مجھے یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ذیشان مرا ہے
اور اتنا رونا میرے گلے لگ کے، اور یہ سارا معاملہ کہتا جی افتخار بھائی میں شدید شک میں مبتلا شخص تھا، اور پھر تشفی میری یہ ہو چکی تھی کہ اب ذیشان اس دنیا میں نہیں ہے، تو میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا، اب مجھے کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ہو گیا، اس کا یہ در اس کا یہ گھر بند ہو گیا۔ کہتا جی کل گزرے، وہ بالکل نارمل رہی، اس کی ساری توجہ میری طرف تھی، اور کلوں سے اگلے دن کہتا جی وہ خود ہی، میں نے کہا بھی یہ رہے گی، ہم گھر آ گئے، اور وہ اس کے بعد 40 دن تک وہاں نہیں گئی۔ گھر کے اندر ہر چیز نارمل ہو گئی، وہ کھانا پکا رہی تھی، امی سے بات کرتی، بھابھی سے ڈسکشن ہو رہی تھی، بھائی سے ہو رہی تھی، مجھ سے ہو رہی تھی، اور وہ ایسے زندگی میں آ گئی کہ جیسے پہلی بار اس گھر میں آئی ہو اور یہ نئی دلہن آئی ہے، اس نے وہ والے مراسم اور وہ والے تعلقات سب کے ساتھ شروع کر دیے۔ کہتا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، اپنے گھر جانے کی بات بھی نہیں کر رہی۔ اب 40ویں والے دن صرف یہ گئی ہے، ختم کے بعد میرا اس دن بھی خیال تھا کہ یہ رہے گی، لیکن وہ نہیں رہی۔ اس نے کہا جی چلیں، ہم گاڑی میں بیٹھے گھر آ گئے۔ کہہ رہی میری زندگی میں، کہتا ہے میری زندگی میں ہر چیز نارمل ہو چکی تھی، میں جو اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اس سے زیادہ اچھا بیہیویئر کر رہی تھی، میری ماں کو رسپیکٹ، مجھے رسپیکٹ، گھر کو ٹائم، اور وہ ایسے ہو گئی کہ جیسے پچھلا والا اسپیل تھا ہی نہیں۔ کہتا میں بڑا حیران اس بات پہ تھا، اور میں تشفی تو میری ہو گئی تھی، اور میں شکر ادا کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا ذیشان مر گیا اور یہ نارمل ہو گئی، لیکن اب مجھے یہ چیزیں تنگ کر رہی تھی کہ یار اس کا ذیشان کا تعلق کیا تھا، اور ذیشان کے جانے کے بعد غم منانے کے بجائے یہ تو ایسی نارمل ہو گئی ہے جیسے زندگی میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کہتا یہ ساری چیزیں مجھے تنگ کر رہی تھیں، اور ہم نے جو ہے وہ ٹکٹ کروائی، اور میں اس کو لے کر الجبیل آ گیا۔ قاسم کہتا ہے افتخار بھائی ہم الجبیل پہنچے، الجبیل آنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں۔ میری بیوی کا سارا فوکس، ساری توجہ میری طرف تھی، میری ماں کو فون کر رہی ہے، ان کو مشورے دے رہی ہے، ان کی طبیعت پوچھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ وہ کال لیٹر آپ کہہ رہے تھے کہاں ہے کال لیٹر، یا کہیں اور اپلائی کریں، میں نے جاب شروع کرنی ہے۔ فروا نے ایسی چیزیں نارملائز کر دیں اور ایسی خوش باش زندگی گزارنے لگی میرے ساتھ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ تو قاسم کہتا ہے جی مجھے پھر دوبارہ سے تکلیف شروع ہو گئی، مجھے اس کا یکسر بدل جانا، میری کیئر کرنا، توجہ دینا، محبت کرنا، میری ماں سے محبت کرنا، ان کو لمبی لمبی کالیں کرنی۔ کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی تیز عورت ہے کہ پہلے ذیشان بھائی کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو یہ اپنے شوہر کی طرف آ گئی۔ کہتا ہے جی میں اس تکلیف میں مبتلا تھا، تو کہتا ہے افتخار بھائی سوچیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ کہتا ہے جی وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا، اور بیٹا بھی جب تقریباً 3 سال کا ہو گیا، کہتا ہے میرے دل کے اندر یہ پھانس چبھی ہوئی تھی کہ ذیشان کون تھا، اور میری بیوی اس کی زندگی میں میری طرف کیوں متوجہ نہیں ہوئی، اور اس کے مرنے کے بعد اب ساری چیزیں نارمل ہو گئیں اور خوشی آ گئی، کیوں؟ کہتا ہے افتخار بھائی اس نے میری ایسی سیوا کی، لگتا ہی نہیں تھا کہ MBBS ڈاکٹر ہے، لگتا تھا کوئی ایسی گھرانے کی ٹرینڈ بچی جس میں کہتے ہیں تیرا شوہر سب کچھ ہے، تیرا ماں سے جنازہ نکلے اور تیرا شوہر جو تجھے کہے تو نے وہ کرنا ہے، اور وہ آمنا صدقنا کر کے وہ اس گھر کی بچی اپنے خاوند کی خدمت شروع کر دیتی۔ کہتا جی اس طرح سے میری بیوی نے میری خدمت شروع کر دی۔ کہتا جی 5 سال گزر گئے، میرے دل میں ذیشان بھائی والی پھانس چبھی رہی، ایک سوال رہا۔ کہتا حالانکہ میری بیوی نے کبھی ذیشان کا ذکر بھی نہیں کیا، عموماً میں ہی کرتا تھا اور وہ وقتی طور پہ افسردہ ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر یکسر نارمل ہو کے بات چیت شروع کر دیا کرتی تھی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اس سے کہ ڈاکٹر فروا مجھے بتاؤ ذیشان کون تھا اور تمہارا اس سے کیا تعلق تھا؟ دوستو قاسم کہتا ہے کہ میرے ذہن میں سیدھی بات یہ تھی
کہ یہ جو ہے یہ ذیشان کا. السلام علیکم جی. میں پاز کرتا ہوں.